بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کچھ مقامی قومی سیاست سے متعلق بھی خبریں ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور پھر افغانستان کا معاملہ بھی کافی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں طرح کے سائن آ رہے ہیں اور اب لگتا یہ ہے کہ اگر 31 اگست کے بعد بھی اگر غیر ملکی افواج افغانستان میں رہتی ہیں تو ایسی صورت میں کشیدگی کا خطرہ موجود ہے، اور افغان طالبان نے خبردار کیا ہے، بلکہ اگر آپ صحافتی زبان میں کہیں تو دھمکی دی ہے کہ اگر 31 اگست کے بعد غیر ملکی افواج رہیں تو ان کو غیر ملکی قبضہ سمجھا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج نکلیں گے، جس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہوگا۔ یہ بڑی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان نے اب اہم عہدوں پر اپنی تقرریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان نے ڈی فیکٹو حکومت تشکیل دے دی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن شروع جو ہے وہ معاملہ چودھری صاحب ہوا یہ ہے کہ آج خبر ایک آئی کہ کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں بھی اور کچھ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے ارکان نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہو جائیں، اور وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہونے کی وجہ صرف اور صرف ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان آپ کو معلوم ہے کہ بنی گالہ میں مقیم ہیں اور ڈیلی وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور وہ سرکاری رہائش گاہ یا اتنے بڑے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کا یوزیج ان کے خیال میں کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو اب جیسا یہ کابینہ میں بھی معاملہ آ گیا ہے، تو کیا وزیر اعظم عمران خان کو آپ کے خیال میں اس بات کو سنگینی سے نہیں لینا چاہیے، سیریس سنجیدگی سے؟ نہیں، سارے ملک کو لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ کسی پارٹی کے اب سربراہ کے طور پر یا اپنے ایک پرائیویٹ آدمی کے طور پر آپریٹ نہیں کر رہے۔ ایک تو ہے کہ روز آنا جانا ہیلی کاپٹر ہو یا لینڈ روٹ ہو، بنی گالہ کافی الگ تھلگ جگہ ہے، اور یعنی کوئی اتنی پر رونق جگہ سے گزرنا نہیں ہوتا، تو سیکورٹی تو وہاں کسی صورت بھی وزیر اعظم کی نہیں دی جا سکتی، اور فی الفور انہیں پی ایم ہاؤس میں شفٹ ہونا چاہیے، جو چونکہ سیکورٹی کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، یعنی جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر جو صاحب موجود ہوں تو ان کو پراپر سیکورٹی دی جائے۔ تو اگر وزراء نے بھی کہا ہے، ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں، حکومتی ادارے بھی کہہ رہے ہیں، تو وزیر اعظم کو اپنا ذاتی مطلب خواہشات کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اور انہیں فی الفور پی ایم آفس ہاؤس منتقل ہونا چاہیے اور وہیں سے آپریٹ کریں۔ اس کی وجہ چوہدری صاحب کہ اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو حالات 9/11 کے بعد کہیں زیادہ سنجیدہ ہیں، سنگین ہیں اور حساس ہیں۔ 9/11 کے بعد تو غیر ملکی افواج افغانستان آ رہی تھیں، اور اس وقت پاکستان بھی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک تھا، تو سخت ترین سیکورٹی پرویز مشرف صاحب کی ہوتی تھی، جنرل پرویز مشرف کی، تو ان پہ بھی 2 اٹیمپٹس ہوئی تھیں بہت ہی خوفناک قسم کی۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ تو 9/11 سے زیادہ سنگین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی افواج نکل رہی ہیں اور شکست کے ساتھ نکل رہی ہیں، اور صرف ایک ملک کو شکست نہیں ہوئی، امریکہ سمیت بڑے بڑے جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے فوجی طاقتیں، ان سب کو شکست ہوئی ہے۔ پھر ہمارا پڑوسی جو ہے انڈیا، جو کہ ازلی دشمن ہے، وہ اور کالعدم تنظیمیں اور دہشت گرد وہ دندناتے پھر رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، داسو میں ہو چکا ہے، لاہور میں ہو چکا ہے، اور ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان رزسٹ کر رہا ہے، اس وقت ڈکٹیشن نہیں لے رہا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ، تو ایسے حالات میں وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ کیونکہ بنی گالہ کی آپ نے بھی لوکیشن دیکھی ہوئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ فول پروف سیکورٹی دے سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا نہیں ہوں، پہلے کچھ دن وہ رہے بھی تھے میرا خیال ہے جی آپ پہلے پی رہیں ایم ہاؤس میں، جی ہاں تو پھر اچانک پھر فیصلہ کر کے ادھر چلے گئے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے، جو بھی ان کو مشورہ دے رہا ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے، بس حد زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ریاستی ادارے اور سیکیورٹی آپریٹرز کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی پسند یا ناپسند یا اپنی کنوینئنس یا اپنی کیجول اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور پاپولر سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کسی صورت بھی ہندوستان ہو اور کئی دوسری طاقتوں کو اب، اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنے افغانستان کی صورتحال کے بعد اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو وہ ان کو اسپیس، ان کو اسکیپ گوٹ یا کیا کہنا چاہیے، اسکیپ گوٹ، یا ان کو کوئی اور ہی تخریب کاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کہہ سکے دیکھا جی وہ دیکھے پھر ہم نے یہ کرا دیا. تو یہ جاگن سائی کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اور وزیر اعظم سے قوم کی طرف سے اپیل ہے کہ وہ اس بات پر کان دھریں، اور جیسے اور بہت ساری باتوں میں وہ مطلب ڈٹ جاتے ہیں جو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا اور ان کو پتہ ہے. تو وہ میرا مطلب یہ تو بالکل ہی اور بات ہے، یہ قوم کی پوری توقعات ان سے وابستہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مطلب اس پر کان دھریں اور فی الفور پی ایم آفس یعنی پی ایم ہاؤس شفٹ ہو جائے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ایسے جو ہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان تو خاص طور پہ چوائس صاحب بہت ہی اس طرح کے اندھوناک سازشوں سے بھرا پڑا ہے. آپ 17 اگست کا واقعہ دیکھیں، 17 اگست 1988 کا، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کے بعد لیاقت علی خان، اس سے سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر. تو دشمن ہماری طاق میں ہے اور دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور اس لیے ان باتوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے. تو آگے بڑھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں ابھی آگے جا کے بتا رہا ہوں کہ کیوں ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، اور صرف میرے اطلاع کے مطابق اس میں کوئی اور وجہ نہیں، صرف اور صرف سیکیورٹی ہے، اور سیکیورٹی ریزنز ہیں. فول پروف سیکیورٹی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت کابل 31 اگست جیسے جیسے آ رہا ہے قریب، اور معاملات وہاں پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی ایئرپورٹ پہ کے ارد گرد کابل میں فائرنگ ہوئی، مسلسل ڈیلی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیفیکٹو گورنمنٹ اس وقت ان کی ہے. آج انہوں نے اسٹیٹ بینک یعنی کہ سینٹرل بینک جو افغانستان کا ہے، جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک ہے، ان کا گورنر انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے، کیونکہ گورنر سینٹرل بینک جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے. پھر وادی پنجشیر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور آخری جو صوبہ اور سب سے زیادہ مزاحمت والا وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور طالبان نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. ایک دوسرے کو اوپن دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں شروع یہ کرتا ہے جی 31 اگست کے معاملے میں. پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہ انہوں نے ایک اندیا دیا کہ شاید 31 اگست کے بعد بھی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کچھ یورپین ملک بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے برطانیہ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن حتمی نہیں ہونی چاہیے. ذرا سنائیے گا جی. So Americans should understand that troops might have to be there beyond August 31st. No, Americans should understand that we're going to try to get it done before August 31st. But if we don't, the troops will If stay. we don't, we'll determine at the time who's left. یہ انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے. چودھری صاحب، یہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کا سن لیا. اب اس میں 3 اسٹیٹمنٹ آئے ہیں. ایک ذبیح اللہ مجاہد نے سخت وارن کیا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. سہیل شاہین نے
جو کہ افغان طالبان کے ترجمان ہیں، ذبیح اللہ بھی، سہیل شاہین بھی، انہوں نے اس پہ سخت موقف دیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو رہنما ہیں ان کے، ملا امیر خان متقی، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اگست کی ڈیڈ لائن جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اس کو پرولونگ کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی افواج کا قبضہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہی ایگزاسٹنگ ہوں گے غیر ملکیوں کے لیے، اور اس کا الزام صرف اور صرف امریکہ پر ہوگا. تو معاملہ چوہدری صاحب یہاں تک پہنچ چکا ہے، بتائیے. نہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیڈ لائن تو اس لیے ایکسٹینڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ طالبان نے ابھی تک کوئی لوز بال نہیں کرائی، نہ مخالفوں پر حملہ ہوئے ہیں، نہ ان کو مار مار کے جو کہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے چن چن کے قتل کر رہے ہیں، نہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں، نہ ان کو جو بھاگنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، نہ غیر ملکی فوجیوں کو وہ راستہ دینے سے کوئی پرہیز کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس جو خرابی ہوئی ہے یہ ان کے زیر انتظام ایئرپورٹ پر جو ان کے لوگ تھے جو طالبان سے خوف زدہ ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ جا رہے ہیں وہاں، اور ان کو آگے لے کے جانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور وہ ٹکریں مار رہے ہیں اور جہازوں میں بیٹھ کے اور پہیوں سے لٹک کے جانے کی کوشش میں مارے جا رہے ہیں، اور گولے بھی کھا رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہی ہیں، اور بہت سارے مر گئے ہیں، بہت سے زخمی ہیں، اور ابھی تک وہاں صورتحال خراب ہے. تو طالبان نے کسی کو ابھی موقع نہیں دیا معاف کرنا کہ وہ یعنی ان پر کوئی بلیم ڈالا جائے، اور الٹا بہت سارے ملک اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ طالبان وہی ہیں جو پھڑ لو اور مارو اور مار دو والے لگتے تھے پہلے. ابھی تو انہوں نے نہ خواتین کو کچھ کہتے ہیں، انہوں نے کہا بجائے کام کریں، مطلب جو یعنی اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہر کوئی کام کرے. بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کوئی کسی جگہ کا واقعات نہیں ہوئے. پانچیر کا ایک واقعہ ہے، ان کو مزاحمت ہو رہی ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. لیکن زیادہ تر انہوں نے 95% جو ہے اپنا امن چل رہا ہے. اور ابھی وزیر خارجہ پاکستان نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بائی اینڈ لارج وہاں حالات نارمل کی طرف ہی رواد وہاں. بالکل اوورآل تو صورتحال بہتر ہے. کابل میں بھی، افغانستان کے دیگر علاقوں میں بھی پنجشیر میں لڑائی چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ امراللہ صالح جو کہ نائب صدر ہیں، اشرف غنی کے ہوتے تھے، وہ موجود ہیں، اور کچھ جو اطلاعات ہیں اس میں افغان فوج کے جو مفرور لوگ ہیں جو کمان سے نکل گئے وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں، اور کچھ اسلحہ بھی ہے ان کے پاس، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں، اور کچھ بیرونی امداد بھی ان کو میسر ہے. اس لیے یہ پنجشیر سے معاملہ شروع ہوا. کل تک مذاکرات چل رہے تھے، ڈائیلاگ چل رہا تھا، اور بہت اچھے بیانات آ رہے تھے، لیکن پھر میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیمانڈز بڑھ گئیں، جس کے بعد طالبان نے وہاں پہ محاصرہ کر لیا ہے. اپنے لوگ، ان کی فورسز چلی گئی ہیں اندر. تو لڑائی اس وقت جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایک اور شارٹ سنواتے ہیں جی. بہت اچھی انہوں نے کی کل کہ ہمارے خلاف طالبان نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، اور معاہدے کے مطابق سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. پھر یہ اچانک تیزی کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ بتاتے ہیں. سنائیے گا جی. So far, the Taliban has not taken action against U.S. forces. So far, they have, by and large, followed through on what they said in terms of allowing Americans to pass through and the like. And I'm sure they don't control all of their forces. It's a ragtag force. And so we'll see. We'll see whether or not what they say turns out to be true. یہ انہوں نے بتایا جی. اس کا جواب عبدالقہار بلخی وہ دیتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنائیے. We are in talks and we have a relationship, a working relationship with the Americans about the security arrangement. And the outside checkposts are in our control, and inside is under the control of the United States forces.
and they're in constant contact with one another. یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کوئی کارروائی نہیں کی، اور اس کی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں افغان طالبان کے رہنما نمائندے عبدالقہار بلخی. اور اگلا شاٹ سنوائیے گا جی عبدالقہار بلخی کا. The developments were so fast that all people were taken by surprise. And it was not pre-planned because we announced initially that we do not want to enter Kabul and we want to reach a political solution before entering Kabul and making a joint and inclusive government. But what happened was that the security forces left and they abandoned their places, and we were forced to ask our forces to enter and take over security. جی چوہے صاحب سن لیا آپ نے؟ بالکل ہے. وہ آنن فانن کابل فال کیا ہے، اور اشرف غنی کو اپنے وہ منی بیگ جو تھے، کروڑوں کے ڈالر جو تھے، وہ ان کو زیادہ پیارے تھے، اور جس ملک پر ان کو مسلط کیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایجنٹس آر نیور فری. وہ تو پھر ایسے دم دبا کے بھاگ گئے، اب ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ابھی تک جس طرح کا سنجیدگی کا مظاہرہ طالبان نے کیا ہے، یہ اگلے 8-10 دن میں مکمل طور پر سیٹل ہو جائیں گے. اکا دکا واقعات ابھی چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے منہ کو خون لگا ہو اور بہت دیر ہو گئی ہو ان کو اسی کام میں، وہ یعنی بالکل پالیسی آف لیسٹ ریزسٹنس، جدھر طالبان جائیں گے وہ لیٹ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں پاکٹس جو ہیں وہ ضرور ریزسٹ کریں گی. اور ہندوستان کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کریں. ان کو بہت زیادہ مروڑ اٹھ رہے ہیں. ان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں اور ان کی لوگوں کے بیانات دیکھیں اور مودی کا بیان دیکھیں اور کبھی کسی کا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی چیخیں جو ہے نا آسمان تک جا رہی ہیں. انڈیا کا چوہے صاحب کیونکہ جو انہوں نے آپ نے گیم پلان بنایا تھا نا، الٹی ہو گئی. سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا ہے، تو انڈیا تو وہاں پہ تو جتنی چیخ و پکار ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجیت ڈوول ڈاکٹرائن، پتہ نہیں ان کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کیا لاہور میں کچھ عرصہ بھیس بدل کے اگر وہ داتا دربار جاتے رہے ہیں، وہاں پہ تو ہزاروں لوگ جاتے ہیں، وہ اس پہ ہیرو بن گئے. اور اب انڈیا میں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے لان تان ان پہ، کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ بھی سرے نہیں چڑھا. وہ خواہ الطاف حسین کراچی میں MQM تھا، خواہ وہ کلبھوشن یادیو تھا، خواہ وہ بلوچستان میں انریسٹ پیدا کرنا تھا، اور آخری جو پروجیکٹ تھا وہ یہ افغان پالیسی تھی اجیت ڈوول کی، اور وہ بھی کیا کہنا چاہیے، اس کے بھی چیتھڑے اڑ گئے. ذرا سنائیے گا جی نریندر مودی. جو توڑنے والی شکتیاں ہیں، جو آتنک کے بلبوتے سامراجیہ کھڑا کرنے والی سوچ ہے، وہ کسی کال کھنڈ میں کچھ سمے کے لیے بھلے حاوی ہو جائیں، لیکن اس کا استعمال کبھی استھائی نہیں ہوتا. وہ زیادہ دنوں تک مانوتا کو دبا کر نہیں رکھ سکتی. یہ نریندر مودی تھے جی. اصل میں جو صاحب وہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ زیادہ شور اس لیے مچا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان 21 سال لڑنے کے باوجود وہ فاتح قرار پائے، اور امریکہ اور یورپ اور انڈیا یہ مفتوح قرار پائے، اور اپنے اپنے سفارت خانے بند کر کے وہاں سے ان کو فرار ہونا پڑا. تو طاقت کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی اگر ادھر کسی کو نہیں دبایا جا سکتا تو اب ان کو مقبوضہ کشمیر اور جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا میں، ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور اب تک تقریباً 2 درجن افراد کو چودھری صاحب گرفتار کیا جا چکا ہے انڈیا میں، کہ انہوں نے سوشل میڈیا میں طالبان کے حق میں ٹویٹ کیے تھے اور خوشی کا اظہار کیا تھا. آسام میں اور دیگر علاقوں میں 2 درجن سے زائد انڈین شہریوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے. یہ وہاں پہ چل رہا ہے. بھائی وہ تو سومناتھ کی پتہ نہیں کوئی کرنے کے لیے ادھر گیا ہوا تھا،
ان کے تو بہت پرانے زخم ہیں نا، وہ سارا تازہ ہو گیا ہے. اور یہ جو فرما رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تیزی سے طالبان کیوں قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ آپ کے سامنے آپ کے شو میں سہیل شاہین یا شاہین سہیل جو ہے ترجمان، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہ بندے تو بعد میں جاتے ہیں، شہروں کے شہر امڑ آئے اور انہوں نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کو، یہ اشرف غنی اور عبداللہ یا ان کے لوگوں کو ان کو سرنڈر کرنا پڑا اور منہ چھپا کے بھاگنا پڑا، اور طالبان جو ہے بغیر کسی مزاحمت کے تمام افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہو کے کھڑے ہوئے، اور عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. آپ نے کیا نہیں کیا کشمیر میں اس مودی یعنی مرڈر. عوام تو شاہ صاحب عوام تو اس لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2200 ارب ڈالر وہ کہاں گیا، کون کھا گیا، جو افغانستان میں جرنیلوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی، حکمرانوں نے بھی، وہ سب کے سب کدھر گئے. اصل بحث ادھر یہ بھی ہو رہی ہے. اب محبوبہ مفتی کو سنواتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی ہند نواز کشمیری رہنما. نہیں وہ آپ ضرور سنوائیں، لیکن یہ ایک جملہ ایڈ کر لیں جی جو پنجابی دے محاورے ایویں نہیں بنے. ہاں جی چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. بالکل ایسا ہی ہے. وہ چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گاز، اسی لیے تو وہ اشرف غنی صاحب نے UAE جا کے پناہ لی ہے، کیونکہ وہاں پہ پوچھا نہیں جاتا، جو مرضی خریدو، جتنا مرضی انویسٹ کرو. تو محبوبہ مفتی جی سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ. پرواز میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. اتنی بڑی طاقت امریکہ، ان کو بھی وہاں سے گولیا بستر لے کے واپس جانا پڑا. آپ کو موقع ہے ابھی بھی، جس طرح واجپئی جی نے بات چیت شروع کی تھی جموں کشمیر میں، یہاں باہر کے ساتھ بھی اور یہاں بھی اسی طرح آپ بھی جموں کشمیر میں بات چیت کا سلسلہ شروع کرو. اور جو آپ نے لوٹا ہے غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے، جو جموں کشمیر کا تشخص آپ نے خراب کر دیا، جو جموں کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس غلطی کو سدھارا نہیں تو بہت دیر ہو گئی. یہ ہیں محبوبہ مفتی، سری نگر میں بات کر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور کوئی مشکل بات نہیں کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دیکھ لیں جو کچھ ہوا، امریکہ اور سپر طاقتوں کے ساتھ سب کو بھاگنا پڑا، اور یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی معاملہ ویسا ہی ہو اور دیر نہ ہو جائے. اور دیر ہونے سے پہلے آپ پاکستان سے بھی بات کریں، چائنا سے بھی بات کریں، کشمیریوں سے بھی بات کریں. تو یہ چیزیں وہاں پہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، یہ تحریکیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف افغانستان میں عالمی جو فورسز ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں اور کابل ایئرپورٹ کے اندر تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، اور دوسری جانب افغان طالبان نے واضح طور پہ وارننگ دے دی ہے کہ اپنا انخلا کا آپریشن ہر صورت میں 31 اگست تک مکمل کریں. اور انڈیا میں جو چیخ و پکار ہو رہی ہے اور جہاں پہ وہ جو خدشات ہیں وہ ہم آپ کو سنوا رہے تھے، گلبدین حکمت یار وہ بھی ایک اہم رہنما ہیں، حزب اسلامی کے سربراہ ہیں، اس وقت اس رابطہ کونسل کے ممبر ہیں جو افغان امور چلا رہی ہے اور جو افغان طالبان کے ساتھ اور دیگر گروپس کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ نئی حکومت کی تشکیل ہو سکے. گلبدین حکمت یار نے انڈیا کو کیا پیغام دیا، سن لیں. هله مودا ده چې دهلی هم اوس مثبت دریځ غوره کړي، خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي، د افغانانو ارادې ته او پرېکړې ته درناوی او احترام ولري. افغانان چې په خپلو منځونو کې کوم څه باندې هم توافق کوي د دې حمایت وکړي، او هغه نور له پاکستان سره خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ ایک تو بھارت کو خبردار کیا کہ انسان بنے، اپنی اوقات میں رہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ گلبدین حکمت یار کو میں نے براہ راست بھی سنا ہوا ہے، وہ کافی اگریسو ہیں اس معاملے میں. اور ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جہاں روس نہیں ٹھہر سکا اور عالمی طاقتیں نہیں ٹھہر سکی، وہاں انڈیا ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکے گا. دوسرا انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ پاکستان کشمیر کی جنگ جو ہے آپ افغانستان میں نہیں لڑ سکتے، یعنی یہاں سے بھی آپ کا بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف. جی
شاہد خاقان عباسی صاحب بہت پریشان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ مینار پاکستان پہ ہونے چاہیے. سنائیے جی. افغانستان کو جو مسئلہ ہے اس کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے. جو ماضی میں بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک غیر متنازع متفقہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں طے کی جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائے. چودھری صاحب یہ ان کو تو نہیں ایسی بات کرنی چاہیے. انہوں نے تو وزیر خارجہ نہیں بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، تو جب تک رہے اور سب کچھ بند کمروں میں ہی ہوتا رہا. بھائی کہنے میں کیا حرج ہے، جو منہ میں آئے کہتے جاؤ. جبکہ آپ نے کون سے قاعدے قانون پر عمل کیا؟ لوٹ مار کے علاوہ کون سا آپ کا قومی ایجنڈا تھا؟ اب آپ خود دیکھ لیں جی کہ کتنے کی چیز کتنے کو دے دی ہے. یہ میٹرو کا جو اورنج لائن کا ہاں جی. کس کا قصہ آپ نے یوز کرنا ہے؟ 25 ارب ادھر، فلانا ادھر. ان کے بیٹے کو بھی اکاؤنٹ میں اربوں کی بقول نیب کے وہاں انٹریاں ہوئی ہوئی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے. ہاں ان کو تو نیب والے تو بالکل بہت زیادہ پر امید ہے. اصل میں صابر شاکر صاحب، پرابلم یہاں یہ ہو گیا ہے کہ یہ رواج پڑ گیا ہے اور بڑھ گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے بڑی دو ٹوک اور حتمی فیصلے کیے کہ بھئی 1 مہینے میں کرنا ہے فیصلہ تو 3 مہینے میں کر لو. اس کو بھی 1 سال ہونے کو ہے اور انہوں نے فروری میں ریٹائر ہو جانا ہے. جی ہاں. تو یہ اسی طرح لٹک رہے ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. اور یہ 1300-1400 ارب روپیہ معمولی رقم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو پیچھے اور لوگ ہیں جن کی طرف ابھی 13,000 میں رقم ہوگی وہ صاحب ایک بات بتائیں، یہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس اور ہوا اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو عدم اعتماد کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن پہلے آپ عدم اعتماد کے لیے اپنا کارڈ وارڈ شو کریں. پیپلز پارٹی سے کہا. پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب پہلے گراتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا نہیں پہلے چیئرمین سینٹ کو فارغ کریں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسرا شہباز شریف صاحب آج کل کدھر ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی سننے بریکنگ نیوز ہی کہہ لیں، وہ بڑے سخت غیر مطمئن ہے مسلم لیگ نون کے اندر کے حالات سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ ان کو آن لائن مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ان سے خفیہ میٹنگ میں ان کو بلایا جاتا ہے، نہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بلایا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو تقریباً پارٹی کے اندر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے. ہمارا یعنی بن بلائے مہمان کا سا کردار کر کے رکھ دیا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ان کا منصوبہ یہ ہے، ان کے بارے میں خبر یہ ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کو ECL سے نکال دیا جائے یا ان کے رکاوٹ نہ پڑی تو وہ لندن جا کے میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے اپنے لیے کوئی رول متعین کرائیں گے. ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم لیگ نون کا پارٹی کے طور پر اکٹھے رہنا اور چلنا ممکن نہیں ہے، اور یہ پارٹی اگلے الیکشن میں بھی ہارے گی. اور جس طرح اس کا حشر ہوا ہے AJK میں، تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور تیسرا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ووٹ پڑیں گے اور دوسروں کو نہیں، اور ہماری بے عملی، بد عملی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت PTI کے بعد اگر کسی آپشن پر غور کیا جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. انہوں نے کہا ہماری وجہ سے، ہماری غلط پلاننگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی آگے آئی ہے اور ہم جو ہے پیچھے چلے گئے. اور ایک انہی کے حمایتی بندے نے آج سروے جاری کیا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں PTI 5 پوائنٹ آگے آئی ہے اور نون جو ہے نیچے آئی ہے. جیسے ابھی جی چوہدری صاحب جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، جی آپ کی بات کوئی ہے رہتی ہے؟ جی وہ ایک اور ایڈ کر لیں کہ جو بائیڈن جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ ایک دن آپ جیت گئے. ان کا ان کی مقبولیت پہ اتنی کمی ہوئی ہے
کہ وہ 50% سے بھی نیچے آ گئے. صحیح. جی شہباز شریف صاحب کا ایک بات بتا دوں کہ وہ باہر تو ضرور جانا چاہتے ہیں لیکن وہ مشاورت کے لیے نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی آسان کروں جیسے نواز شریف صاحب نے کر لی ہے, اور وہ کہیں گے یہی کہ میں جا کے ذرا, کیونکہ آن لائن اور اسکائپ پہ وہ شاید فزیکلی کیا کہنا چاہیے پاؤں نہیں پڑ سکتے نواز شریف صاحب کے, تو جا کے وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ تو تمام کمیونیکیشن کے جتنے بھی ٹولز ہیں آپ کوئی بھی اویل کر لیں. تو ان کا اصل مطمع نظر یہ ہے کہ آئندہ انتخابات تک وہ باہر رہیں اور سال 1.5 سال 2 سال جو بھی ہے, تو اگر کوئی صورتحال بہتر ہوئی تو وہ واپس آ جائیں گے, ورنہ وہ وہیں میڈیکل گراؤنڈز پہ وہیں پہ ٹک جائیں گے. اور انہوں نے پاسپورٹ پہ اپنے ویزے بھی کچھ اور 2-4 ملکوں کے لگوا لیے ہیں تاکہ جو نواز شریف صاحب کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اوور سٹے ہو گئے ہیں وہ, تو ان کو اوور سٹے نہ ہونا پڑے, اگر بارڈر پار کرنا پڑے تو واپس آ جائیں گے ایگزٹ اور انٹری کی مور لگوا کے. تو وہ یہ سارا بندوبست کر چکے ہیں. ایک سے ایک وہ آپ نے دیکھا ہے تصویر؟ جی ایک اور چیز کون سی والی؟ یہ نواز شریف کے جو ان کی بیٹی کا بیٹے کی شادی تو میں, ٹھیک ہے نا چوہے صاحب, نواز شریف لگتا ہے کہ وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں یا بہت ہی تو چوہے صاحب ادھر پریشان اور مایوسی کے عالم میں, کیونکہ باہر چور چور کے 10-20 بندے کہہ رہے ہیں جتنے بھی وہ نعرے لگا رہے تھے. وہ تو چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی پی ایم ایل این وہ چلتا رہتا ہے, لیکن ٹھیک ہے خوشی کا موقع تھا, ان کی کیا نواسے کی شادی تھی اور بزنس پارٹنر ہیں سیف الرحمان پرانے کلیگ ان کی بیٹی کے ساتھ, تو وہ تو ایک چلتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی. تصویر تو دیکھیں نا آپ. ہاں تو تصویر اچھی ہے نا چوہے صاحب, اچھی تصویریں ہیں. نواز شریف کی تصویر دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں نواز شریف صاحب بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں. یہ صرف آپ کی کہاں, یہ صرف آپ کی نظر ہے, آپ پتہ نہیں کیوں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ میں مخالفین نے کی جو تصویر دیکھی ہے, آپ مخالفین کی نظر سے نہ دیکھیں. نہیں اس میں کیا مطلب بھائی کسی کی بچی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے. آپ میں نے کہا ایک دوسری تصویر ہے, آپ ان کو دیکھیں سیاست مسلم لیگ نواز کے امام کے طور پہ. ہوئے 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 تو پھر آپ بھی ہر وقت نا حسد کرتے رہتے ہیں. یعنی امام مسجد ہے؟ نہیں امام. اچھا ایک اور بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب چوہے صاحب خبر چلے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, شہباز شریف صاحب نے اپنا سوشل میڈیا ونگ علیحدہ کر لیا ہے اور علیحدہ قائم کر لیا ہے, اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے بچیاں جو ہیں اور وہ آ گئے ہیں ان کے سوشل میڈیا ٹیم میں, اور اب وہ اگلی کمپین اسی ٹیم کے ذریعے ہی یہ کام کریں گے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں, مریم صفدر صاحبہ جانے اور ان کی ٹیم جانے, انہوں نے اپنا قائم کر لیا ہے. جگہ آپ بتا دیں کہاں پہ ہے. بال میں چیک کروں گا. آپ لاہور رہ کے گئے 1 ہفتہ, یعنی 3-4-5 دن, اس کا مطلب کافی خبریں آپ نے بھی اکٹھی کر لی ہیں. ہاں انہوں نے بالکل, وہ ہیں جناب, سوشل میڈیا ان کا الگ ہو گیا, پوری ٹیم اور علیحدہ سیٹ اپ, علیحدہ نگران. لیکن ایک ایشو آ رہا ہے کہ پہلے تو تنخواہیں دی جاتی تھیں سرکاری محکموں سے, اب ان کو تنخواہیں کون دے رہا ہے یہ چوہے صاحب آپ نے بتانا ہے. 1-2 دن آپ کے پاس ہیں, ذرا چیک کر لیں کیسے بتانا ہے. ایک اور بھی چوہے صاحب آگے ایک اور خبر کی طرف چلیں. جی خبر یہ ہے چوہے صاحب, وہ ہے سپریم کورٹ میں سے متعلق ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں کچھ جرنلسٹوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کے بعد وہ ضمانت پر رہا ہو گئے. وہ 2 جرنلسٹ اور ان میں کچھ اور وہ اوپن کورٹ میں پہنچ گئے ایک پیٹیشن لے کے, اور اوپن کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت تھی, ساتھ ان کے جج آنریبل جج تھے جسٹس جمال خان مندوخیل. وہاں سے چوہے صاحب انہوں نے ایک آرڈر لے لیا, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پیٹیشن کو از خود نوٹس میں کنورٹ کر کے, یا از خود نوٹس ہی ہے کیونکہ تھرو پراپر چینل یہ پیٹیشن فائل نہیں ہوئی,
رجسٹرار آفس موجود، سپریم کورٹ کا پورا سٹاف موجود، سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ موجود، دفتر کھلے. لیکن یہ اوپن کورٹ میں گئے اور اوپن کورٹ میں ایک آرڈر لے لیا اور اس میں نوٹسز ایشو ہو گئے. اور اس کے بعد معاملہ جب پہنچا، اور یہ اس دن کا معاملہ ہے جس دن جسٹس گلزار احمد جو ہیں چیف جسٹس، وہ باہر جا چکے تھے اور صبح صبح اوتھ ہوا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بطور قائم مقام چیف جسٹس کے. یہ جب رجسٹرار صاحب کے علم میں آیا تو ظاہر معاملہ گیا آنریبل چیف جسٹس کے پاس، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس. انہوں نے 5 ممبرز بینچ تشکیل دیا اور ایک اہم قانونی نقطہ، آئینی نقطہ، اس پہ نوٹس ایشو کیے. اور یہ 5 ممبرز بینچ جو ہے اس کی سربراہی کریں گے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. ان کے ساتھ ہیں آنریبل ججز جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیر اختر، جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس محمد علی مظہر. نوٹس ایشو کیا جا چکا ہے. چوہدری صاحب، کویشچن یہ ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیا یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے یا ہر جج کے پاس ہے؟ اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ یہ سوال پوچھا جائے گا. لیکن اس سے پہلے چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اٹیمپٹ کی گئی، یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہ ایک دفعہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی کورٹ میں بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کو بھی وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکا. پھر چیف جسٹس تھے عبدالحمید ڈوگر صاحب، اور ان کے دور میں ایک آنریبل جج نے 100 موٹو نوٹس لے لیا، اور 100 موٹو نوٹس لیا اس وقت کے ایک صحافی ابصار عالم صاحب کے خلاف. تو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے وہ فائل منگوائی اور وہ کیس خود سنا اور اس کو ڈسپوز آف کیا، اور اس میں کہا کہ از خود نوٹس کا اختیار کسی بھی جج کو نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایشو ہو تو وہ نوٹ بھیجتا ہے، جج صاحب جو ہیں وہ نوٹ بھیجتے ہیں چیف جسٹس کی طرف، اور وہ پھر آگے فردر کارروائی. 100 موٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس. جی ہاں. تو اس پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ سارا ماجرا کیوں کیا گیا اور جوڈیشری کے اندر فساد کون کروانا چاہتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ بلا وجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ادارے سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ادارہ ہو، کیا اس طرح ڈسپلن رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے جس طرح اس وقت تقسیم کی تھی نواز شریف نے، اور ایک بندہ جو ہے اس کو بریف کیس دے کے خاص جہاز لے کے کوئٹہ بھیجا اور وہاں سے آرڈر کرا دیا، کبھی ادھر سے کرا. تو ابھی بھی اس طرح کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ معاف کرے. اس طرح اداروں پر حملہ کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. اور جو قاعدہ قانون ہے، لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، اس کے تحت آپ کرو. اگر آپ نے کسی کو ٹیک اپ بھی کرنی تھی تو آپ رجسٹرار کو بھیجتے کہ یار بھئی یہ لگوائیں کیس. دیکھیں نا چوہدری صاحب، اس سے خود شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل اس معاملے میں ناواقف ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو پیٹیشن لے کے آ رہے ہیں یہ میلا فائڈی ہے یا بونا فائڈی ہے. وہ بالکل. اور جبکہ ماشاءاللہ سے یہ تمام لوگ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 184(3) کے تحت باقاعدہ طور پہ پیٹیشن کیسے فائل کی جاتی ہے اور کہاں سبمٹ کروائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر رجسٹرار آفس وہاں پہ ماہر قوانین بیٹھے ہیں، اور جو آنریبل ججز نے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود اپوائنٹ کیے ہیں، وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ 184(3) مفاد عامہ کے تحت آتی ہے یا یہ انڈیویجول ہے. اس پہ اعتراضات لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ سبمٹ ہوتی ہے. تو یہ سارا جو بائی پاس کیا گیا، بائی پاس کر کے ایک ملائن کرنے کی کوشش کی گئی
اور سپریم کورٹ کو بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی، یہ سارا کچھ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو. جی ہاں، تو یہ تو، اور دوسرا یہ کہ ڈسپلن کہاں گیا؟ جب آپ کاروائی نہ کریں تو پھر ٹوٹے چتر وانگوں ود دی جاتی ہے صورتحال. بالکل، اس کی وجہ کہ وکیلوں کے کہنے پر ان کے دباؤ میں فیصلے دینے شروع کر دیں. یہ چوہدری صاحب اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اکاؤنٹیبلٹی شفاف طریقے سے آگے بڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.